الصالحین نیک بندیاں دی صحبت دے اندر آ جاؤ دنیا بھی چنگی تے قبر و حشر بھی چنگا دنیا بھی اسی تے بولو قبر و حشر بھی آئی ایمان والے ہو اللہ فرماندا ہے میرے دور کرو اور نیک لوگوں دی صحبت دے اندر آ جاؤ فرمایا جب میرا خوف تھوڑے دل دے اندر پیدا ہو گیا نا پھر تسی گناہ نہیں کرو گے کسی کا حق نہیں کھاؤ گے سود کھانا شراب پینا چھوڑ دو گے سب تو بڑا ایمان اللہ فرماتا ہے سب تو بڑا جڑا میں انعام عطا فرماؤں نا والی من خاف مقام ربی کی جنتان اگر میرا خوف دل دے اندر ہویا تو تم موت آ گئی اور اب تم دو جنتاں کا سبحان اللہ کتنی جنتاں دو نمازی واسطے بھی جنت ہے روزدار واسطے بھی جنت ہے حاجی واسطے بھی جنت ہے سرکار و خیرات کرنے والے واسطے بھی جنت ہے اللہ نے کسی کو دو جنت عطا فرمایا بھی ہے کہ نہیں ہے مسجد نبوی ہے مدینہ شہر ہے مدینہ پاک کا شہر ہے مسجد نبوی ہے ایک نوجوان مسجد نبوی کے اندر جاتا ہے نماز ادا کرنے واسطے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے کو اپنا گھر بھی دکھاوے سونے محمد کے گھر بھی دکھاوے کچھ فرما دو آمین روز ادا کر ساتھ شہر مدینہ اتنی عبادت کرتا ہے سارے لوگ چلے جاندے کہ آخر کے اندر بیٹھا رہتا ہے حضرت فاروق اعظم وہ بندہ اتنی پسند آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم کا جڑا کھانا آتا ہے وہ کس نو کھواندے سبحان اللہ اس کو مات اتنا پسند آیا سبحان اللہ عبادت کرنے واسطے جانے تے رستے دے اندر عورت فاشا بد کردار اس نے جب دیکھا گا تے انہیں بڑی کوشش کی اور کلام کتنا ہے وہ مولا کرا سیدنا علی مختار نے فرمایا کہ تین چیزاں انسان کی دشمن ہے تین چیزیں فطرہ ہے پیسہ زمین عورت فرمایا تین چیزیں فطرے دی جڑ ہے جدوں بھی دنیا تے تسی ویکھو گے کوئی لڑائی پڑے گی کوئی جھگڑا تسی کچہری دے اندر کورٹ دے اندر چلے جاؤ تقریباً 99% ایسے کیس ہیں کہ انہاں تین چیزاں دی وجہ سے ہوئے اللہ یا وراثت دی زمین کا معاملہ ہوئے گا یا مال و جائیداد کا پیسے کا یا عورت کا معاملہ ہوئے گا تو میرے آقا جو غلام ہو اس نے جب اس نوجوان کو گھر کلامن کی کوشش کی تھی کہ ایک دن جناب انہوں اپنے گھر کے اندر بلایا نا تو نوجوان جب گلی کے اندر گیا کہ اللہ کی رحمت نے ٹھوکر ماری نہ بندہ بیٹھا بے ہوش ہو گیا اس نے اپنے نورانی دعا کیا بے تو چاہ کے سٹ گیا ہو سکتا ہے کہ سڑک کے الزام میں لگ جائے یہ تو ساڑھ کیا ہے نا کہ ایک نوجوان دے دل کے اندر رب کا خوف اتنا پیدا ہو گیا کہ آج میرے کو گناہ ہو جاتا میں قیامت والے دن رب کے سامنے کیڑا چہرہ لے کے جاتا یہ کیڑی شکل دے نال میں سرکار کے سامنے جاتا کہ سنا میری بھی شفاعت فرماؤ فرمانے جب گھر کے اندر گیا نا تو اس خوف کی وجہ پر زبانوں پہ کلمہ جاری ہوا اللہ نے موت عطا فرما چھوڑی 2 دن گزر گئے نماز پڑھ گیا
پکا نمازی ہوئے نا تو بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں نمازی پکا ہے یار ایک دن ہو گیا اور نماز تے نہیں آیا. اور اس نبی نے صحابہ دی عادت مبارک ہے جدوں بھی کوئی صحابی نماز تے نہ ہویا تے پھر اے دو تین اکٹھے ہو کے پھر ان کے دروازے تے جاندے ہیں کہ یار جاویے جا کے پوچھ کے آ گیا ہے خیر تے ہے نماز پڑھنے واسطے نہیں آیا. سبحان اللہ. اللہ سانو بھی یہ طریقہ نصیب فرماوے. آمین. پوچھنا چاہیے 100 معاملات انہیں انسان دے نال تے مومن بلا بھی ہے تے تھوڑا پکا نمازی بھی ہے جڑا تھوڑا نال کھڑا ہو کے جناب نماز پڑھدے تے رب دا گھر ہے سوائے گھر ہے جس کے اندر امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا. سبحان اللہ. علماء اقبال فرماتے ہیں کہ سب میں کھڑے ہو گئے معبود و یاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. سبحان اللہ. چاہے کوئی وزیر ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی غریب ہے ایک کا سب میں کھڑے ہو گئے. اس واسطے کوشش کی کرو اگر جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں نا مسجد کے پکے نمازی سمجھ بچہ کہ 5 ٹائم نماز ادا کرنے والا ہے ایک نماز تے 2 تے 3 تے نہیں آیا نا تے جا کے پوچھنا چاہیے کہ یار خیر تے ہے کیوں نہیں ہے اللہ نہ کرے بھی بیمار ہے کوئی اور معاملہ ہے کوئی پریشانی تے نہیں کہ اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرو. اور حقیقت بات ہے ایک اور بھی تمہیں پتہ چلے گا جب بندہ نماز پاس آندا نا حقیقت بات ہے جتنے بھی سارے لوگ ہیں ہر بندہ ایک نمازی اپنے نام لے کے آوے نا ایک نو بھی دعوت دینی چاہیے زبردستی نہیں کرنی چاہیے. بات بننے دی عادت ہوگی کہ زبردستی کرتے ہیں چل نماز اٹھتے چل میرے نال چل بستر تے جماعت نال چلی. اور اگر تسی کسی نو نیک کام دی دعوت دیندے ہو نا تے پھر اون نال کرو نا زبردستی اگر وہ بندہ انکار کر دے تے گناہ ہے. سدرا دوسرے کسی نو آپ بھی بعد کو نہ کہ چل بھی مسجد نماز پڑھنے واسطے چلیے پھر وہ میں نہیں پڑھتا نماز انکار کرنے والا کافر ہے. اس واسطے پیار سے دعوت دینی چاہیے کہ چل نماز پڑھیے اگر وہ آپ دے کہ کچھ آپ میں آنا پیا تھوڑا فرض ادا ہو گیا اللہ نے دونوں نیکی عطا فرما دیتی ہے اگر پڑھے یا نہ پڑھے اس کا معاملہ ہے. اس واسطے کوشش یہ کرنی ہے کہ باہر کا بندہ نہ بھی لائے ہونا تے گھر وچ ہوئے نوجوان اولاد نو بھی لے کے آونا تو میرا تے ایمان ہے ساری مسجد فل ہو جائے. سبحان اللہ. اسی طرح ہے کہ نہیں ہے کوشش کرسو انشاءاللہ اللہ ہم کی توفیق عطا فرماوے. فاروق اعظم نے فرمایا وہ سڑا بڑا پکا نمازی رہی تھی وہ بڑا اینڈ تک بیٹھ کے جناب عبادت کرتا ہے کہ وہ 2 دن ہو گئے میرے نظر نہیں آیا. ایک صحابی کہنے لگا سونا وہ تے فوت ہو گیا. فرمایا موت دا واقعی بڑا عجیب ہے. کوئی گھر کے اندر فوت ہوتا ہے کوئی اسپتال کے اندر ہوتا ہے کوئی اٹیک کی وجہ کرو کوئی بخار کی وجہ کرو کوئی شوگر کی وجہ کرو کوئی جناب اللہ کسی بیماری کی وجہ کرو فوت ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ کی وجہ کرو شہید ہو جاتا ہے. لیکن موت کا منظر بڑا عجیب ہے. آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ فرمایا دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جائے نوجوان فوت ہو گیا. اللہ حضرت عمر کوئی آج کل کا بادشاہ نہ ہے جس کو سورت کوثر ہی نہیں آتی آج دے وزیر نو اور چھوٹے جو بال نو مطلب کر کے سورت کوثر سن لوے نبی دے درس دا پڑھیا ہویا ہے اور حضور کا شاگرد ہے اور اللہ رب العالمین کا فرمان یاد آ گیا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جڑا میرے خوف کی وجہ پر مر گیا میں اس کو 2 جنت عطا فرما دے سا. فاروق اعظم نے فرمایا چلو میرے اس نوجوان کی قبر پہ لے کے چلو بینو دی قبر پہ لے کے چلو. فاروق اعظم گئے جا کے قبر میں فرمایا کون بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے نال 10 میں جب تو قبر دے اندر آیا میرے رب کا بات ہے تیرے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو یا اس کی وجہ کو تم موت آ گئی ہے میرے رب کا بات ہے کہ اللہ نے تم کو جنت عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا. قبر کی چوبازی فرمایا فاروق اعظم جب میرے پورا سال ان کو بنا کے واپس گئے اللہ نے سب تو پہلے دن میں انعام عطا فرمایا اور میں نے جنت عطا فرمایا. خوف دل کے اندر رب کا رکھنا چاہیے. جب انسان کو گناہ کرے نا کوشش کرنی چاہیے گناہ کو بچنے کی. اگر بندہ گناہ کرنے لگے تو دل کے اندر اور دماغ کے اندر صرف ایک کو خوف رکھنا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے اگر میرے موت آ گئی تو پھر قیامت والے دن میں کیڑی شکل لے کے نبی سے سامنے جا سکتا گناہ کرتے ہوئے. البت یوشربا من حقا حضور نے فرمایا دنیا اتر ہے کہ جس نال محبت کر تو قیامت والے دن اسے نال اٹھایا جا سکتا اور جس حالت کے اندر دنیا کو رہ کے تسی مرے ہو قیامت والے دن اسی حالت کے اندر اللہ کرے سجدے کے اندر موت آ جائے. سبحان اللہ. آپ جو ہم کو اللہ کرے سجدے کے اندر موت آ جائے تاکہ قیامت والے دن بھی اسی نماز پڑھتے ہوئے رب کی بارگاہ کے اندر پڑھیں. اللہ تعالیٰ میرے چند جملے کی بات بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. آمین.